बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज 5 अप्रैल है और कल जो गुज़र गई है वो 4 अप्रैल थी। और 4 अप्रैल आपको पता है पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन कैद अवाम आपके लीडर मेरे लीडर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्त दार पर लटकाया गया था। तकरीबन आज से 45 साल कबल जो है वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक नाजायज़ एक नाहक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यानी हमारी अदलिया ने जो है वो उसको तख्त दार पे लटकाया। और फिर अरबा सदी गुज़र गई, यानी 1/4 सदी जिसे आप आधी सदी बल्कि होगी, हाँ आधी सदी 50 साल की, यानी कि 45 साल पहले तो आप 6 साल ऊपर लगो, आधी सदी बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो इंसाफ देने की कोशिश की इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हुआ कुछ यूँ कि याद होगा आपको, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा। अब हुआ क्या था, सदर आसिफ अली ज़रदारी जब पहली दफ़ा सदर बने थे अपने दौरे हुकूमत में 2008 वाले टेन्योर में, तो उन्होंने जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक़ अपना यानी कि एक सदारती रेफरेंस राय मांगी थी, 5 सवालात पूछे थे। अब वो वजह क्या थी, देखिए मामला तो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने, क्योंकि भुट्टो शहीद का जो केस था वो कुछ यूँ केस था कि उस पर नज़रसानी भी हो चुकी थी, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, कोई चांस नहीं था कि उस पर उसको खोला जा सके। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये समझा कि मैं सदर हूँ और मुझे ये इख्तियार है कि मैं किसी भी आइनी या कानूनी नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय मांग सकता हूँ। तो उन्होंने सदारती रेफरेंस के ज़रिए भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल पर राय मांगी कि मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे आप इन पर राय दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट पर बाउंड हो जाता है कि जब सदर मुमलिकत की जानिब से आपको कोई ऐसा रेफरेंस भेजा जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फ़ैसला करती है, राय देती है या वापस कर देती है। बहरहाल ज़रदारी साहब को एक चीज़ नज़र आई कि मैं सदर हूँ तो मेरे पास इख्तियार है, तो मैं ऐसा भी कर देखता हूँ। हो सकता है अगर जजेस को अदराक हो जाए कि उन्होंने माजी में अपनी गलतियाँ की हैं तो वो शायद अपना अजाला कर सकते हैं, और भी बहुत से रीज़न थी। लेकिन मेन रीज़न जो बकौल ख़ुद सदर आसिफ अली ज़रदारी के, ज़रदारी साहब ने जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए जब भुट्टो शहीद का रेफरेंस अब की बार जब लगा हुआ था, तो मुझे ज़रदारी साहब ने कोर्ट 1 के अंदर ये गपशप हुई तो मैंने अपना तारुफ कराया। तो मुझे कहते हैं हाँ तैयब मैं आपको जानता हूँ, आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ये भुट्टो शहीद वाला केस फ़िक्स कराने में। तो उन्होंने कहा कि तैयब पता है क्या, मेरे ऊपर बोझ था, मेरे ऊपर कर्ज़ था। बोझ का उन्होंने बेसिकली लफ्ज़ यूज़ किया कि मेरे ऊपर बोझ था शहीद बाबा का, और मैं चाहता था कि मैं ये बोझ उतार दूं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने आइनी राय लेने के लिए रेफरेंस भी दायर किया, लेकिन वो उसकी समाअत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर आपने अपना किरदार अदा किया और कादी फैज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने कहा नहीं, ये हमारा भी काम था। भुट्टो जो है वो कैद अवाम थे पूरे पाकिस्तान के, बल्कि ये तो तीसरी वर्ल्ड के लीडर थे, तो हमने भी अपना इस हवाले से अपना किरदार अदा किया। लेकिन बुनियाद आपने रखी थी, मुतहर्रिक आपने किया था, तहरीक आपने दी थी कि वो रेफरेंस भेज के। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे जजेस की अपनी वो होती है, पसंद नापसंद होती है और सारी चीज़ें होती है, लेकिन इतने अरसे से वो समाअत नहीं हुई। लेकिन अब मैंने कहा कादी साहब को मैंने बहैसियत प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के सदर के कादी साहब को रिक्वेस्ट की, और कादी साहब ने हमारा मान रखा और फिर उन्होंने इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। और फिर मुसलसल इस पर जिस तरीके से समाअतें होती रही वो चीज़ आपके सामने है, कंटिन्यूस इस पर समाअत करके राय पहले महफूज की और फिर वो राय भी दे दी और साबित किया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, वो इनोसेंट थे, उनको साफ़ और शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, ये जो है वो तय हुआ। तो अभी उस पर तफसीली राय अगरचे आना है, लेकिन बात यह है
کہ کتنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے آدھی صدی بعد اپنے ایک لیڈر کو انصاف دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی ایک ججز کے پاس ایک موقع تھا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تاریخ درست کرنی ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی درستگی کرنی ہے، تو پھر کم سے کم بھٹو شہید کے ساتھ انصاف تو کرے۔ آپ سمجھ بھی گئے، آپ جان بھی گئے، آپ نے عوام کو بھی بتلا دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غلطی تو آپ نے مان تو لی، یہ بڑی بات ہے، لیکن اس کا ازالہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ازالہ یہ تو نہیں کہ بھٹو شہید واپس آ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس میں جو کردار تھے، ان کرداروں کو جو ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور بتلایا جائے کیسے کیسے کیا کچھ ہوا۔ وہ ایک چیز جو ہے وہ عوام اب ان سے چاہتی ہے۔ بہرحال ابھی تفصیلی رائے آنا جو ہے وہ اس معاملے پر باقی ہے، کیونکہ مؤثر فیصلہ آیا تھا، تو تفصیلی رائے کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریزنز، ڈیٹیلز اور یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے۔ تو اب تفصیلی رائے کا ہمیں بھی انتظار ہے، لیکن ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو تفصیلی رائے آئے گی اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ ججز اس میں آزاد ہیں۔ اب فیصلہ متفقہ طور پہ آیا، لیکن اگر کوئی جج چاہے تو وہ اپنا اضافی نوٹ بھی لکھ سکتا ہے۔ اختلافی نوٹ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ سارے ججز کا متفقہ فیصلہ تھا، تو اس میں اضافی نوٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کس جج کی کیا رائے ہے کسی اس میں، تو ان کو اضافی نوٹ ضرور لکھنے چاہیے، کیونکہ یہ مقدمہ آپ کا میرا نہیں ہے، یہ مقدمہ عوام کا بھی ہے، کیونکہ قید عوام تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، یہ ان کا مقدمہ ہے۔ لیکن آج اسی تناسب سے جیسا کہ ان کی جو ہے وہ یوم شہادت تھا، اسی دن ان کو تخت دار پہ لٹکایا گیا تھا بھٹو شہید کو، تو ان کی تواسط سے آج ایک بڑی بات ہے۔ میں نے ایک کہیں پہ انٹرنیشنل ایک سٹوری کے لیے وہ ایک چیز پرپوز بھی کی ہے کہ کس طریقے سے پیٹرو ڈالر نے بھٹو شہید کو قتل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اور آپ بڑے حیران ہوں گے یہ پیٹرو ڈالر کیا ہوتا ہے۔ دراصل یہ جو پیٹرول کے مقابلے میں ڈالر، آپ پیٹرول جو ہے وہ ڈالر کے بھاؤ یا ڈالر کے بدلے میں بیچتی ہو تو اسے پیٹرو ڈالر کہتا ہے، اس کا الٹرنیٹ پیٹرو گولڈ ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ 1970 میں جو ہے 1971 کی بات ہے غالباً، تو وہاں پہ جب یہ سائن ہوا تھا پیٹرو ڈالر سائن کیا سعودی عرب اور ہینری کسنجر امریکہ کی جانب سے، تو وہ یہ تھا کہ جو آئل لیا جائے گا امریکہ کی جانب سے تو وہ ڈالر، اس کے بدلے ڈالر دیے جائیں گے۔ تو جو ہی یہ ڈیل ہو گئی تو بھٹو شہید کو پتہ چلا تو وہ فوراً گئے شاہ فیصل کے پاس، ان کے دوست تھے۔ اور اب یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں میں تو اس ٹائم نہیں تھا، لیکن سنی بات ہے، ہم نے بھٹو شہید کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن بھٹو شہید کو پڑھا ہے، ویڈیوز میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چیزیں فیل ہو جاتی ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ ہوا کیا کہ کہتے ہیں کہ بھٹو شہید وہاں پہ چلے گئے اور شاہ فیصل کو کہا مجھے اپنی فیکٹری کا وزٹ کراؤ۔ فیکٹری کا وزٹ ہو گیا، آئل فیکٹری کا وزٹ کے دوران میں کہا میں نے سگار پینا ہے، تو میں کہا یہ تو فیکٹری ہے آپ کیسے، میں کہا نہیں مجھے سگار پینا ہے۔ تو بہرحال وہ مین جگہ پہ انہوں نے جگہ بنائی، فیکٹری بند کی، واٹ ایور جو بھی تھا، پھر انہوں نے سگار سلگایا، سگار پیا، تو وہ پھر واپس محل میں آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ریزن ہے، آپ تو باہر محل میں پی سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کتنے منٹ فیکٹری بند ہوئی، اتنے منٹ، اچھا جی آپ کو اتنا نقصان ہوا، جہاں تیل کو بھیجا جا رہا ہے ان کو بھی اتنا نقصان۔ انہوں نے کہا جہاں پہ تیل بھیجا جا رہا ہے ان کو اتنا نقصان ہوا تو پھر آپ کے پاس یہی ویپن ہے، یہی تیل ہی آپ کے پاس ویپن ہے، اور آپ اس کو ڈالر کے بدلے نہ بیچو بلکہ گولڈ کے بدلے بیچو۔ گولڈ آپ کو مستقبل میں کام آئے گا، ڈالر جو ہے وہ تو کاغذ ہے، وہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھ آ گئی تھی شاہ فیصل کو، اور شاہ فیصل بھٹو شہید کی اس بات پہ جو ہے وہ قائل ہو چکے تھے، اور وہ اس سے پہلے کہ پیٹرو ڈالر کو جو ہے وہ دوبارہ اس معاہدے کو ختم کرتے، وہ سوچ تو یہی رہے تھے وہ اس معاہدے کو ختم کرتے شاہ فیصل
کو اس کے ہی انرجی منسٹر کی سے مار دیا گیا، مروا دیا گیا شاہ فیصل کو امریکہ نے، اور پھر بھٹو شہید کو بھی مروا دیا۔ اور آج وہی پیٹرو ڈالر جو ہے پوری دنیا میں مسائل کا گھر ہے، ڈالر کی ہیجمونی ہے، اور آج روس چین جو ہے وہ مل کے جو ہے پیٹرو ڈالر کے خلاف ایک جنگ نافذ کیے ہوئے ہیں، جسے ٹریڈ وار آپ کہہ رہے ہو، تو وہ پیٹرو گولڈ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پیٹرو گولڈ کا وہ کنسیپٹ ہے جو بھٹو شہید نے دیا تھا۔ تو یوں کہنے کا مطلب ہے کہ بھٹو شہید صدیوں کے لیڈر تھے، اور ہم نے اس کو ناحق قتل کر کے پاکستان کا صدیوں کا نقصان کیا ہے۔ سوچو کہ اگر بھٹو شہید زندہ ہوتے اور آج پاکستان کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ نے اپنے کمنٹس میں لکھنا ہے۔ تو بہرحال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔